आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी हाई एनर्जी जो है वो इस टाइम तक मेंटेन की हुई है, तो वी विल ट्राई टू मेक दैट कंटिन्यू। और हम लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि हम पैनलिस्ट से करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हम आप लोगों से भी लेंगे, ताकि जो है वो इंटरैक्टिव सेशन भी हो सके और आप लोगों की क्यूरीज भी हल हो सके। जैसे कि आप दोनों ने इन दोनों का इंट्रोडक्शन आप लोगों ने जान लिया है, मैं बेसिकली इसको समराइज इस तरह से करूंगा कि हमारे पास एक एक्सपर्ट जो है सलीम साहब, ये आपको बताएंगे कि आज के दौर में मीडिया को कैसे यूज करना है, हाउ यू कैन यूज मीडिया टू इन्फ्लुएंस पीपल, टू इंस्पायर पीपल, और जो आप चाहते हैं वो उनसे हासिल कर सकें। और हमारे दूसरे यासिर साहब, निगोशिएशन, हाउ यू कैन गेट व्हाट यू वांट टू गेट, दिस इज द टू मेन एजेंडा ऑफ आवर सेशन। और इसके अराउंड जो है हम डिस्कशंस करेंगे, आपके क्वेश्चंस लेंगे, हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। सो हम सलीम साहब से स्टार्ट लेते हैं। सलीम साहब का मेन जो है इनका एरिया रहा कि किस तरह से मीडिया आपको इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह से आप अपनी बात मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं। एक रिसर्च मैं आपके सामने रखता हूँ। रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो लोग कंटेंट को क्रिएट करते हैं, द कंटेंट इज योर वॉइस, योर थॉट्स, वो लोग जो अपनी सोच को क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनकी तादाद इस टाइम ओनली 2% है। ओनली 2% पीपल आर क्रिएटिंग कंटेंट। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारी 98% आबादी उस कंटेंट पे रिलाई करती है जो 2% है, जो 2% क्रिएट हो रहा है, बाकी 98% उसी पे रिलाई कर रही होती है। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड टू बी पार्ट ऑफ 2% एंड क्रिएट द कंटेंट, ताकि दुनिया और लोग जो हैं वो उसी को लेके चले। द सेकंड थिंग इज कंट्रीब्यूटर। हु कंट्रीब्यूट पाकिस्तान के अंदर इस टाइम कंट्रीब्यूटर की तादाद जो है वो नॉट मोर देन 8% है, नॉट मोर देन 8%। द कंट्रीब्यूटर आर द पीपल हु शेयर, कि एक मैसेज आया, उसने आगे शेयर कर दिया, उसने लोगों को अवेयर कर दिया। तो ये जो शेयरिंग है और ये जो क्रिएटिंग है, कि इस टाइम पे सिर्फ 10% लोग लेके चल रहे हैं, एंड आई बिलीव यू आर इन द पार्ट ऑफ 2%। सो मैं सलीम साहब से कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डिस्कशन को आगाज करें, और आप लोग अपने जहनों में जरूर ये क्वेश्चंस क्रिएट करें कि हमने उस 2% के अंदर कैसे आना है, कैसे कम्युनिकेट करना है अपने आइडिया को, अपने थॉट्स को। सलीम। बहुत शुक्रिया अरशद वासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. First of all, coming to the point, I would like to appreciate here Amir Sahab ko और निशान साहब को। Really I applaud and thumbs up for your initiative. आपने इतना लर्निंग सेशन ऑर्गेनाइज किया है कि I really feel glad कि I am today present here. और मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं उस सामने वाली सीट पे ही बैठा रहूं, कि मैं सामने वाली सीट पर बैठा रहूं, और मैं जो आज नॉलेज शेयर किया जा रहा है उसको मैं भी लर्न करूं और मैं भी इंजॉय करूं। और साथ ही मैं रूडन एनक्लेव को भी वुड अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हुए उन्होंने इस तरह की एक्टिविटी को सपोर्ट किया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोमान शाह साहब, ऑनेस्टली नोमान शाह साहब, आई वुड लाइक कि मैं एक्नॉलेज करूं यहाँ पे कि मे बी आप बहुत यंग हैं माशाल्लाह एज में, और मेरी एज आपसे शायद डबल से भी ज़्यादा हो लिटिल बिट, लेकिन मेरे लिए आपको एक एक वर्ड आपका मेरे नॉलेज के लिए, मेरे एक्सपीरियंस के लिए, इट वॉज एडिंग टू मी। और आफ्टर इतनी अच्छी ट्रेनिंग और इतनी अच्छी कम्युनिकेशन के बाद मैं थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहा हूँ कि हाउ आई वुड बी एबल टू ऐड नाउ, जितनी कि यहाँ माशाल्लाह गुफ्तगू हुई है, जो डिस्कशन हुई है। लेकिन चूंकि मुझे ये आपसे थोड़ी सी बातें करनी है और मैं कोई बहुत ज़्यादा शायद ना कर पाऊँ इस मुख्तसर से वर्ड टाइम में, लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस और कुछ वे फॉरवर्ड, so that when you would be remembering this event, तो आप यहाँ से कुछ टेक अवे लेकर जाएं, ठीक है। कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है
جس پہ جتنی بھی بات کریں وہ ہم تک کرتے رہیں اور میں بھی سنتا رہوں آپ بھی سنتے رہیں تو وہ اینڈ نہیں ہوگا. لیکن کمنگ ٹو دا پوائنٹ, کیونکہ ہمیں ٹائم کنسٹرینٹ ہے, اور کمیونیکیشن ایسا ہی ہے جیسے آپ آج کے دور میں وائی فائی کے بغیر آپ کنیکٹ نہیں ہو سکتے. آپ کسی ریجن میں کسی لوگوں کے ساتھ بھی آپ کے لیے وداؤٹ ٹیکنالوجی کنیکٹ ہونا بڑا ڈیفیکلٹ ہے. بٹ اس سے بھی زیادہ ڈیفیکلٹ یہ تب ہے کہ اگر آپ کو کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا. تو وہ جو ٹیکنالوجی, وہ جو آپ کے پاس اپارچونیٹیز ہیں, the communicates basically enables you to get connect with the people and to make your relationship more beneficial, more continuing, more growing, اور win-win situation تبھی کریٹ ہوتی ہے. جیسے آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ جی within the organization it is communication جو 80% contribute کرتی ہے. It's lifeblood of the organization. Communication نہیں ہے تو it is like کہ آپ you are living in a stone age, اور آپ کسی سے کوئی اپنا بتا سکتے ہیں, کسی کو نہ دوسرا آپ کو بتا سکتا ہے. بٹ جو کرنٹ ایرا ہے اس میں کمیونیکیشن تھوڑی سی بیانڈ دیٹ اسی کا آسپیکٹ ضرور ایڈ کر لیجیے, وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. میں اوور دا پیریڈ آف اپنے 40 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے, مجھے اس میں وہ لوگ بہت سکسیسفل نظر آئے جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں. They are well familiar to the culture of the people, the value system of the people. They know about the people to whom they are communicating. وہ کسی بھی ریجن میں ہوں, کسی بھی اس ڈائیورسٹی کے ہوں, کسی بھی ریس کے ہوں, کسی بھی ریجن میں جیوگرافیکلی ہوں, لینگویج ان کی کوئی بھی ہو, سوشل اسٹیٹس کوئی بھی ہو, unless until اگر آپ ان کو نہیں جانتے, سمجھتے نہیں ہیں, so you cannot win the relationship. So simply, if you wanna win the people, if you wanna win their heart, if you wanna win the business, so please لوگوں کے کلچر کو, لوگوں کی پرسنالٹی کو اور لوگوں کی جو نیڈز ہیں ان کو جاننے کے بعد کمیونیکیٹ کیجیے. نیور ایور ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ جی آپ چونکہ آپ کے پاس ٹولز بہت آ گئے ہیں کمیونیکیشن کے, اینڈ یو ہیو گاٹ لائک اے فری لائسنس ٹو کمیونیکیٹ ود دا میسز اینڈ ود دا پیپل. تو آپ اپنے جتنے بھی سوشل میڈیا آپ کے پاس پلیٹ فارم ہیں, تو آپ جو چاہیں اور جیسے چاہیں یو کین کمیونیکیٹ. نو وے. دیٹس رائٹ کہ یہ ایک ارریگولیٹڈ سی, نان ریگولیٹڈ سا ایریا ہے. اس میں تو آپ یہ ایک ایسا ویپن ہے جس کا کسی نے آپ کو نہیں دیا نہ دیں گے, بٹ آپ اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اور اس ویپن سے یو اسٹارٹ. ایدر یو آر ٹارگیٹ آف دس ویپن, یو آر بینگ ٹارگیٹڈ, اور سم ٹائمز یو آر یوزنگ دس ٹو آؤٹ ریچ دا پیپل یو وانٹ, وہ کسی بھی حوالے سے. تو کمیونیکیشن بیسیکلی ایک میٹر کرتی ہے کہ یہ پاور ریلیشن شپ ڈیولپ کرتی ہے. میں نعمان صاحب کی بات میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اٹس بیسیکلی ڈفرنس آف پرسپیکٹو. یو سی ڈفرنٹ پیپل پیک آؤٹ فرام دا سیم ہول. ون سیز دا مڈ اینڈ ون سیز دا اسٹار. تو یہ صرف ان کا پرسپیکٹو ہے which matters a lot. اگر آپ اچھے لیڈر ہیں, اچھے کمیونیکیٹر بننا چاہتے ہیں, تو اپنی پرسنالٹی کو, اپنی ایجوکیشن کو, اپنے جو نو ہو ہے اباؤٹ دا پیپل, اس کو انہینس کیجیے. آپ کے لیے کمیونیکیشن آسان ہو جائے گی. کمیونیکیشن از ناٹ اباؤٹ لینگویج اونلی. جو لینگویج کی اسکلز ہیں ان کو جاننا کمیونیکیشن نہیں ہے. Communication is more than language. It is about understanding the people, their culture, their values, their needs. اگر آپ smart ہیں تو پھر آپ effective communication کر پائیں گے. یہ communication ہی ہے, جیسے نعمان صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ جو میٹر کرتی ہے آپ بولتے ہیں, تو یا آپ win کرتے ہیں یا آپ lose کرتے ہیں. ہمارے پاس تو میں coming to the اب آ جائیے کہ کانٹینٹ.
اب دیکھیں آپ کے پاس جو سب سے امپورٹنٹ ریسورس ہے آج کے دنوں میں ڈیجیٹل ورلڈ میں، جو کہ آپ کے جو بیسک ریسورسز ہوتے ہیں جن سے آپ سٹارٹ اپ کرتے ہیں، اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، ان میں جو ایک امپورٹنٹ ریسورس ہے دیٹ از ٹائم. ٹائم بہت میٹر کرتا ہے، اینڈ انفارچونیٹلی ان دا کرنٹ ورلڈ ٹائم آپ کا گریب کیا جا رہا ہے ان نوئنگ. اس طرح سے آپ کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے ٹو کمیونیکیٹ دا ڈفرنٹ میسیجز جو انسالیسیٹڈ ہوتے ہیں، جو آپ کے ای میل میں آ جاتے ہیں، جو آپ کے ایس ایم ایس میں آ جاتے ہیں، واٹس ایپ میں آ جاتے ہیں، اسٹیٹس پہ آ جاتے ہیں، آپ کو ہینڈلز کے ذریعے آ جاتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے آ جاتے ہیں. تو کیسے ان کا کہ تھاؤزینڈس آف تھاٹس آپ کو آتی ہیں، 60,000 پر ڈے. مور دین دیٹ یو آر given messages to change your belief and to change your perception, to build the narratives. تو آپ کو اس ٹول کا چونکہ آپ ٹارگیٹ ہیں تو آپ کو اس ٹول کو بہت کیئرفلی اس کو جاننا ہے کہ یہ ٹول کیا ہے. دنیا میں جو اب ورلڈ کی وار ہے وہ ایٹامک بم کی نہیں ہے، وہ کبھی نہیں چلیں گے. پاکستان میں بھی انشاءاللہ کبھی نہیں چلیں گے، میری دعا بھی ہے، وش بھی ہے. لیکن جو کمیونیکیشن ٹولز اور یہ بم ہے، یہ آل دا ٹائم اٹ ول بی کنٹینیو بینگ یوزڈ اگینسٹ اس، اگینسٹ دا یوتھ. ان کے مینٹل، ان کے پرسیپشن کو کنکر کرنے کے لیے دے آر یوزنگ کمیونیکیشن. جو ارشد بھارتی صاحب نے بات کی کہ کانٹینٹ کریٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ کانٹینٹ اتنا زیادہ کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے ڈیجیٹل، اس میں ایجوکیشن کا کانٹینٹ بھی ہے، اس میں ٹی وی کانٹینٹ بھی ہے، ٹک ٹاک بھی ہے، اس میں فیس بک بھی ہے، ٹویٹر بھی ہے، اینڈ آل دو جو بھی آپ پارٹ سمجھتے ہیں، ویڈیو گرافی سمجھتے ہیں، یہ سب کے سب جو ٹائپس اینڈ جانرے آف دا کانٹینٹ ہیں، یہ سب آپ کے لیے یوز ہو رہے ہیں. اینڈ unknowingly we most of the people wasting our time. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنا ٹائم اپنے کانٹینٹ، کون سا کانٹینٹ ہے جو ہمارے لیے یوزفل ہے. یہ ہمیں اس میں ڈسپلن کی ضرورت ہے. ون ورڈ، all victories begin from the victory over yourself. And victory over yourself is what? کہ آپ اپنا جو اسکیڈول ہے، اپنی جو آپ کی نیڈز ہیں، آپ ان کو پلان کیجیے. یہ ایسا نہ سمجھ لیجیے کہ آپ جس کو چاہیں رات کے 1 بجے بھی میسج کر دیں اور کوئی بھی جو چاہے وہ صبح 7 بجے بھی آپ کو میسج کر دیں اور وہ کال بھی کر لیں. اس کو سمپل نہ لیجیے. یہ بہت امپورٹنٹ بیہیویئر ہے. اٹ اسپیکس اباؤٹ یور پرسنالٹی. اور جیسے پھر اگین کمنگ ٹو دا پوائنٹ، نعمان صاحب نے بڑا بہت ہی اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا کہ جو ریپیوٹ بن رہی ہے یا جو برانڈ کمیونیکیشن ہے یا جو آج کے دور میں اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہے، نو بزنس کین بی پرفارمڈ ان لیس ریپیوٹ. اینڈ ٹو انہینس یور ریپیوٹ یو نیڈ ٹو یور کمیونیکیشن ٹولز ویری کیئرفلی، ویری پرپزفلی. دیکھیے کہ ایک ایسا انٹیلیجنس آرٹیفیشل کہ آج آپ جو بات کرتے ہیں وہ بات آپ کی پرائیویسی کے لیے چیلنج ہے. ویلکم کر دیجیے جی، بڑے ہمارے آنیسٹ گیسٹ آئے ہیں. اسٹیم گیسٹ ہیں. The CEO of Redden and Brave is here. So please welcome. ایکچولی جو پرائیویسی اور لیگل آسپیکٹس کا ایشو ہے کمیونیکیشن میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم جو بات اس وقت کر رہے ہیں وہ چاہے ہمارے نالج میں ہے کہ وہ ریکارڈ کا حصہ ہے یا نہیں ہے، لیکن آن دا ڈیجیٹل پلیٹ فارمس ایون جو ہم یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اس کو بھی کچھ ہیں جو اسکیننگ کر کے ان کو کلاؤڈ میں سیو کر رہے ہیں. اینڈ آفٹر سو مینی آفٹر ایئرز دے کین ٹیل اباؤٹ کہ اس جگہ پہ اس دن کیا باتیں ہوئی تھی اور وہ اس کو ریٹریو کر سکتے ہیں. دس از ناٹ اے جوک. وہ ہمیں اپنی جو کمیونیکیشن ہے اس کو کتنی ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، کتنی وہ ہماری ریپیوٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے، کتنا لیگیلٹی اس میں امپلیکیشنز ہیں، کتنا وہ ہماری برانڈ امیجنگ کے لیے بہتر ہے. مائی ہمبل پریزنٹیشن از کہ ویری کیئرفلی یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دوز آسپیکٹس اینڈ نیڈس. تھینک یو سو مچ. سلیم صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی اور وہ بیسیکلی جو ہے
ट्रस्ट से रेलिवेंट है. द ट्रस्ट इज आप लोग क्योंकि जो है वो आपके पास यू हैव अ प्रोडक्ट एंड यू आर गोइंग टू सेल इट, तो आपको ना अपने कस्टमर का पता जरूर होना चाहिए. मैं एक आपके सामने एक और रिसर्च करता हूँ. यूरोप के अंदर जनरली ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है. पीपल वो आउटसाइडर्स को भी ट्रस्ट करते हैं, अपने लोगों को तो बहुत ज्यादा करते हैं, बट दे ट्रस्ट. वो इवन जब वो किसी को ये कहना चाहेंगे समथिंग इज नॉट लुकिंग गुड फॉर मी, तो भी वो बड़े हम्बल अंदाज से आपको बताएंगे. बट एट द अदर हैंड द रशियंस आर वेरी रूड. अगर उन्हें लगता है कि कुछ अच्छा नहीं तो साफ कहेंगे यस दिस इज नॉट गुड, या अगर आप अच्छे नहीं लग रहे तो वो साफ कह देंगे कि यू आर नॉट लुकिंग गुड. तो देयर इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट. तो जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम जैसे हम नॉलेज इकोनॉमी की बात करते हैं, हम मनी इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इसी तरह ट्रस्ट इज द इकोनॉमी ऑफ यू. तो रशिया के अंदर ट्रस्ट इज द इकोनॉमी. द पर्सन हु कैन गेट द ट्रस्ट हैव द इकोनॉमी. तो आपको अपने वतन के अंदर ये देखना होगा कि हमारे लोगों का क्या सिस्टम है, क्या क्या चीजें हैं जो आपके माइंड में आती हैं. आर दे फोकस्ड ऑन द ट्रस्ट और दे इजीली ट्रस्ट whatsoever. The second thing is why we negotiate for everything. Why we propose the hadith of negotiating. तो इसके ऊपर जो है मैं चाहूंगा कि यासिर साहब जो है वो थोड़ा फ्लोर ओपन करें और उसके बाद इनसे रेलिवेंट जो है सलीम साहब से रेलिवेंट आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो हम करेंगे. कुछ क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए हैं, फिर मैं वो करूँगा. आप कोई इनिशियल थॉट फॉर नेगोशिएशन या कम्युनिकेशन आप. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो सेल्स के शहंशाह और वुडन ट्रेड का उनको बड़ी मुबारकबाद. बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट जो है वो आगे बढ़ रहा है. इसी इसना में सर असद और सर राशिद रशीद लाएंगे, उनकी परमिशन से अपनी बात को आगे लेके चलूँगा. इस वक्त राइट नाउ हम जिन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, तो 3 चीज़ें अभी चल रही हैं हमारे माइंड में और यही मसाइल हैं अमूमन सब के. एक पैसा है, एक वक्त है और तीसरा रिलेशंस है, ताल्लुक. और दुनिया में जितने भी कामयाब लोग रहे हैं हम उनको स्टडी करें तो तीनों को उन्होंने बड़े अच्छे से मैनेज किया. यानी सबसे पहले वक्त को, जैसे सर ने अभी बताया कि सबसे पहले वक्त को जो सबसे अच्छा मैनेज करता है वो कामयाब रहता है. और सेकंड वन फाइनेंस, पैसा कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है और किस तरीके से खर्च करना है, वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं. और थर्ड वन रिलेशंस, यानी वो रिलेशंस वो खा आपके घर के रिलेशंस हों, आपके दोस्त अहबाब हों, आपके प्रोफेशनल रिलेशंस हों, जो इन तीनों को अच्छा लेके चलता है वो सक्सेसफुल रहता है आज के दौर में. और इन तीनों चीज़ों की ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो कम्युनिकेशन है और निगोशिएशन है ये उस वक्त ज़रूरी होगी जब हम ये तीनों चीज़ों को साथ लेंगे. और जब हम, मुझे पता है कि जब हम यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो मैक्सिमम हमें यही मसाइल आ रहे होते हैं कि हमें वक्त का सही मैनेजमेंट नहीं आती, हमें फाइनेंस की सही मैनेजमेंट नहीं आती और हमें रिलेशंस की सही मैनेजमेंट नहीं आती. तो अगर हम तीनों चीज़ें सीख लें और आज के इस जो ट्रेनिंग सेशन है और ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन जो इंशाल्लाह वुडन ट्रेड आपके लिए और सेल्स के शहंशाह आपके लिए प्लान अप करके रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह जब उनको आप लेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आप लोग सीखेंगे, निगोशिएट करना सीखेंगे, कम्युनिकेट करना सीखेंगे. चूँकि सर ने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया, बाकी नुमान भाई ने तो बड़ी ब्रीफली आपको चीज़ों का ना आइडिया दे दिया. तो इंशाल्लाह फिर थैंक यू. यासिर सर, आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन जो है उसके 2 पार्ट है. तो वन इज कि जो आपकी टीम है, ठीक है, इन एनी बिजनेस जो आपकी टीम है, टीम इटसेल्फ प्रोडक्ट के ऊपर अपना बिलीव किस तरह से कायम करे. क्योंकि जब तक आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि ये मेरी जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही लग्जरियस है या इसकी बहुत हाई वैल्यू है, तो आप वैल्यू सेल नहीं कर सकते. आप प्रोडक्ट सेल करेंगे बट यू कैन नॉट सेल वैल्यू. तो एक ये पार्ट है इसका कि आप किस तरह अपनी टीम को ये बावर करवाते हैं, उनके जहनों में अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से डालते हैं कि दे बिलीव कि यस माय प्रोडक्ट इज द फाइनेस्ट प्रोडक्ट एंड इट हैज द मोर वैल्यू. और दूसरा पार्ट ये कि आपकी टीम के अंदर की मोटिवेशन क्रिएट करने की किस तरह से आप कम्युनिकेशन करते हैं. तो ये आपका ठीक है. जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसको मैं पहले एड्रेस करना चाहूँगा कि टीम के अंदर जो मोटिवेशन है उसको बरकरार रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करना पड़ती हैं. तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि 2 तरह की पावर्स होती हैं. एक होती है पर्सनल पावर, एक होती है पोजिशनल पावर. और जो पर्सनल पावर होती है मतलब आपके अंदर स्किल्स कितनी हैं, आप कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को क्लोज कर सकते हैं, आपका नॉलेज कितना है, आपका टेम्परामेंट कितना है,
آپ کتنا اچھے سے چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. یہ پرسنل پاور ہے. اور پوزیشنل پاور ہے وہ آپ کی اگر تو پوزیشنل پاور آپ کی پرسنل پاور کی وجہ سے ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھے لیڈر ہیں. اور لیڈر کی خاصیت یہ ہوگی وہ سب سے پہلے اٹھتا ہے, سب سے پہلے کرتا ہے. تو یہ جو چیز آپ نے بتائی کہ ٹیم کو کیسے آپ نے موٹیویٹ کرتے ہیں, تو سب سے جیسا اگر پرسنل پاور کی وجہ سے آپ پوزیشنل پاور کے اوپر پوزیشنل یعنی آپ کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کی پرسنل پاور کی وجہ سے ہے, تو ٹیم آٹومیٹکلی آپ کو فالو کرے گی, وہ ہمیشہ موٹیویٹ رہے گی. اور اگر آپ موٹیویٹ رہیں گے, انرجیٹک رہیں گے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو فالو کرے گی. نمبر 1 جو آپ کا کوشچن تھا کہ پروڈکٹ کا بلیو, صحیح, تو سب سے پہلے آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کے اوپر آپ کا نالج کتنا یعنی آپ پروڈکٹ کو کس طریقے سے فیل کرواتے ہیں دوسرے کو. جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ہم آج کل ایموشنز بیچتے ہیں, پروڈکٹ نہیں بیچتے, ٹھیک ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری پروڈکٹ کا لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور وہ جب تعلق ہم جوڑ دیتے ہیں, وہ تعلق جب ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں, تو پھر آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ ہو آپ ایزیلی سیل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھینک یو. میں سلیم صاحب سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گا. سلیم صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جب ہم کسی چیز کو مارکیٹ کرتے ہیں, اب وہ ہمارا آئیڈیا ہو سکتا ہے, ہماری تھاٹس ہو سکتی ہیں, ہمارا پروڈکٹ ہو سکتی ہے, تو مارکیٹنگ کے لیے آپ کمیونیکیشن کی کون سی ٹیکنیکس کو اپنے تجربے کے مطابق بیسٹ سمجھتے ہیں, بیسٹ سمجھتے ہیں, اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کی موجودگی میں آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے آئیڈیا یا پروڈکٹ کو جو ہے وہ کس طرح سے مارکیٹ کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ. بہت سی اس پہ کوشچن ہے, اور کیونکہ یہاں وہ ینگ لوگ ہیں جو بہت سارے ان کے انیشیٹوز ہوتے ہیں, کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ کام کر رہا ہے, کوئی آن لائن سیلنگ کر رہا ہے, کوئی ٹریولنگ کے کانٹینٹ بنا رہا ہے. سو دیر آر سو مینی, جسے کہتے ہیں نیو ٹائپس اینڈ انوویٹو انیشیٹوز ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. لیکن انلیس انٹل آپ ان کو کمیونیکیٹ کر کے ان کی اویئرنیس نہیں کریٹ کرتے, تو آپ کو رسپانس نہیں ملتا. اور اویئرنیس بھی ان دس ورلڈ, ڈیجیٹل ورلڈ میں ابھی بہت ایزی ہے, سائنٹیفک ہو چکا ہے کہ آپ بڑے جسے کہتے ہیں پریسائزلی یو کین ورک آؤٹ کہ آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹس کون ہیں, ان کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں, وہ کہاں پہ ہیں, وہ انٹرنیشنلی کس جیوگرافیکل ایریا پہ ہیں, ان کی ڈیموگرافک فیکٹرز کیا ہیں, وہ میڈیا کو کرتے ہیں, ان کی انکم کیا ہے. تو بڑے پریسائزلی آپ ان کو پہلے فگر آؤٹ کرتے ہیں, پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان میں سے کس سیگمنٹ کو آپ آؤٹ ریچ کریں. تو یہ اتنا سائنٹیفک کام نہیں ہے, بٹ اٹ از آل اباؤٹ کمیونیکیشن. پھر آپ اپنا جو ان کو میسج دینا چاہتے ہیں, جو آپ اپنا سچ بتانا چاہتے ہیں, ان کو فیئرلی اپنی جو ایٹریبیوٹس ہے بتانا چاہتے ہیں پروڈکٹ کے, تو اس میں آپ ان کو فیئر بتائیے, ایتھیکل رہیے. جیسے اپنی پروڈکٹ کو بہت زیادہ اوور ایکسپیکٹیشن نہ کریٹ کر دیجیے لوگوں کی. آپ اتنی زیادہ کلیمز کر دیتے ہیں اپنی کمیونیکیشن میں کہ وہ پھر سیٹ بیک ہوتا ہے, ان کو وہ فلفل نہیں ہوتا. تو ایک چیز بہت اچھی نعمان صاحب نے بات کی تھی کہ آپ اپنے بارے میں کیوں بتاتے ہیں, لیٹ دا پیپل فائنڈ آؤٹ کہ کوئی آپ کی ڈیفیشنسیز ہیں یا کمی ہے, خود سے نہ بتائیں. اب آ جائیں کہ ایک اچھا میسج تیار کیجیے, اور اپنے جو بھی آپ اپنا اس کو کسی ایکسپرٹ سے, اور اس کے لیے آج کل سب سے اچھی آپ کو جو آپ کا مینٹور ہے, آپ کا ٹیچر ہے, وہ جو آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, یوٹیوب, آپ اس کو لرن کیجئے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ آؤٹ جو وہ بہت ہی زیادہ ریلیونٹ والی ہٹ اینڈ ٹرائل کر کے کون سی لوگ ہیں جو آپ کو, کیونکہ بہت زیادہ مٹیریل پڑا ہوا ہے. لوگ اس لیے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو صرف لوگوں کو ایسے ٹائٹل دے کے شروع کرتے ہیں کہ آپ کو وہ اٹیک کرتے ہیں. جب آپ اس کو ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. تو آج کا ٹائم میٹرز. تو آپ اپنی جو آپ نے اپنی ریپیوٹ بنانی ہے, گڈ ول بنانی ہے, اچھا میسج بنائیے. اینڈ ون ویری سمپل ایڈوائس, آلویز میک انٹیگریٹڈ کمیونیکیشن پلان. انٹیگریٹڈ کمیونیکیشن پلان مینس جو بات آپ اپنے ورڈ آف ماؤتھ سے کہہ رہے ہیں وہی آپ اپنی ای میل میں بھی لکھیے, وہی آپ اپنے فیس بک پہ بھی کیجیے, اسی کا آپ کوئی بھی آپ اپنا کوئی اس کا آرٹ بنا رہے ہیں, گرافیکل یا ایڈ بنا رہے ہیں, وہی اس میں بھی کیجیے. کسی کو آپ لیفلیٹ دے رہے ہیں تو وہی اس میں کیجیے. دیر شوڈ, اور جو پوائنٹ آف سیل پہ آپ کی کمیونیکیشن ہے,
جہاں پہ آپ کی پروڈکٹ پلیس ہوتی ہے، لوگ کسٹمر اینڈ یوزر بائی کرتے ہیں، آپ کے سیلز ریپرزینٹیٹیو ہیں یا وہ لوگ ہیں جو اینڈ یوزر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کی بڑی اچھی ٹریننگ کرنی چاہیے، ان کو ان کی پروڈکٹ کے اوپر کمپلیٹ انفارمیشن دینی چاہیے، تاکہ کہیں پہ بھی جو کمیونیکیشن ہے وہ ایسے نہ ہو کہ مس کمیونیکیٹ ہو جائے، وہ آپ کی یور ریپیوٹ اینڈ امیج وہ پھر لانگر رن میں بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، تو دوبارہ آپ کی ریپیوٹ بنتی نہیں۔ تو یہ سمپل ہے، اس کمیونیکیشن میں صرف اٹ از لائک سوئمنگ، اٹ از لائک ڈرائیونگ، یو کین ناٹ لرن اٹ جسٹ بائی اسٹارٹنگ اٹ فرسٹ ڈے، سلولی گریجولی فوکس کر لیجیے اور دین یو ول اسٹارٹ لرننگ اور امپروونگ، اور پھر آپ کی کمیونیکیشن ہی آپ کا سب سے بڑا جو تلوار ہے، سوارڈ ہے، وہ آپ کی کمیونیکیشن ہوگی، اینڈ یو کین ون دا پیپل، یو کین ون دیئر رسپانس، یو کین ون یور امیج ریپیوٹ۔ سو کمیونیکیشن کو سمپل یا پارگرامنٹ مان۔ سو اب ہم لاسٹ کوشچن کی طرف چلیں گے جو کہ ہم مصطفی صاحب سے کریں گے، اور the question about the branding. Every person here is concerned about branding. تو برانڈنگ کے لیے یعنی کہ فین فالوئنگ آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے گرد ایک کمیونٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے پروڈکٹ یا آپ کے تھاٹس کو جو ہے وہ لینا چاہتی ہو، تو اس کے لیے آپ کیا ٹولز یا اسٹریٹجیز یا ویز جو ہے وہ سجیسٹ کریں گے کمیونیکیشن کے، تاکہ ہم ایک اچھی برانڈنگ کر سکیں یا اچھی فین فالوئنگ کریٹ کر سکیں؟ تو آئی تھنک کہ موسٹ آف ینگ پیپل وانٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ۔ بہت اچھا کوشچن ہے اور بالکل جٹ کے اوپر کوشچن ہے۔ تو آج کل جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، ہم لوگ بڑے نا سوفیسٹیکیٹڈ ہیں یا ڈسٹرسٹ ہیں ہم لوگوں کا مارکیٹ کے اوپر بیکاز آف اوور برانڈنگ۔ میں اس کو تھوڑا سا لفظ پہلے استعمال کر دوں، اوور برانڈنگ کا جو لفظ ہے، دراصل میں جو پروڈکٹ، جیسے سر نے کہا کہ جو پروڈکٹ کی جتنی ورتھ ہے اس سے 10 گنا پیش کرنا، اور جو کلائنٹ ہے اس کو ایک غلط فہمی میں ڈال دینا کہ آیا جب وہ پروڈکٹ کو یوز کرتا ہے یا پروڈکٹ تک پہنچتا ہے اور اس کی ریالٹی اس کو سمجھ، تو وہ پھر ایک بجائے وہ ایک پازیٹیوٹی کی ایک نیگیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے اور وہ مارکیٹ میں فلوٹ کرتی ہے۔ اور اس کے اپوزٹ سائڈ اگر آپ آ جائیں کہ پروڈکٹ کو اگر اتنا ہی بتایا گیا جتنا اس کے اندر کیپیسٹی ہے، جتنی اس کی ویلیو ہے، تو وہ جب کوئی بھی پروڈکٹ کلائنٹ تک پہنچتی ہے تو نہ صرف وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے بلکہ وہ آپ کی آرگینک، آپ کی مارکیٹنگ، آپ کی آرگینک طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں۔ تو آئی تھنک کہ یہ سب سے اچھا ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ اپنی پروڈکٹ، آپ کی اسٹرینتھس ہیں، ان کی جو ان کی خصوصیات ہیں، اس کو کس طریقے سے مارکیٹ کیا جائے، تو آج ہم لوگ سب ایک سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہیں، اور ہم لوگ سوشل میڈیا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے کہ اپنی پروڈکٹ کو آپ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ مارکیٹ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب چینلز ہیں، اس کے علاوہ فیس بک ہے، یعنی جتنے بھی سوشل میڈیاز ہیں ان کے ذریعے آپ بہت اچھے طریقے سے اپنی پروڈکٹ کو یہاں پہ بھی اور اوورسیز میں بھی جہاں جہاں جو بھی پروڈکٹ آپ نے بیچنی ہے، خاص کر کے ریئل اسٹیٹ، جو کہ میرا تعلق ریئل اسٹیٹ سے ہے، تو میں سمجھوں گا کہ بہت بڑا ایسا ہمارا جو ہے وہ اس وقت ریئل اسٹیٹ کا یعنی جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ اوورسیز کلائنٹ ہے۔ تو اوورسیز کلائنٹ جو باہر بیٹھا ہوتا ہے وہ یہاں فزیکل چیزیں دیکھ نہیں رہا ہوتا، تو اس کا ڈسٹرس پچھلے کچھ سالوں میں اس لیے رہا ہے کیونکہ وہ پروڈکٹ کی جو ویلیو بتائی جا رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایکچوئل میں ویسی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور اس ساری صورتحال کے اندر اگر کوئی بھی مارکیٹنگ کمپنی یا کوئی بھی پروجیکٹ اگر اچھے طریقے سے چیزوں کو یعنی وہ جو اس کی واقعی میں اس پروڈکٹ کی ویلیوز ہیں صحیح طریقے سے اس کو میرے خیال میں وہ پروپوگیٹ کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی 1 سے 10، 10 سے 20، 20 سے 200، اور اس طریقے کی جو آپ کی آرگینک برانڈنگ اور مارکیٹنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے بجائے اس کے کہ آپ لوگ ایک فیک اور ان چیزوں کے اوپر۔ تھینک یو مصطفی صاحب اور سلیم صاحب، آپ لوگوں نے انلائٹن کیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ پینل ڈسکشن کو اینڈ کریں گے کیونکہ اب ہم نے موو کرنا ہے چیف گیسٹ نوٹ کی طرف۔ سو ذیشان پلیز۔